كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اس آیت میں دو مضمون بیان ہوئے. ایک مضمون تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا، ان کے جو پہلے شوہر تھے زید بن حارثہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے. اس پر مشرکین نے چرچا کرنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا. اس بات کی تردید کی کہ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بیٹے تھے، قاسم، طاہر، عبداللہ اور ایک چوتھا بیٹا حضرت ابراہیم، یہ سارے کے سارے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. چھوٹی عمر میں، کوئی 2 سال کی عمر میں، کوئی 3 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. یہاں تک ان کی عمر پہنچی نہیں کہ ان کی شادی ہو جاتی، ان کے نکاح ہو جاتے. تو فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لہذا زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہیں لیکن حقیقی بیٹے نہیں. دوسرا اس میں اہم ترین مضمون بیان ہوا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مضمون ہے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین. یہ خاتم النبیین ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت ہے. بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے مشن کو چلاتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کا بیٹا ہوتا، لیکن اللہ نے آپ کے بیٹوں کو اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ بڑے ہوں اور نبوت کا کام سنبھالیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا کوئی نہیں رہا، لہذا آپ کا جو مشن ہوگا، آپ کی دعوت و تبلیغ کا جو مشن ہوگا، وہ آپ کے روحانی بیٹے چلائیں. حقیقی بیٹا آپ کا کوئی نہیں رہا، لیکن روحانی بیٹے جو ہے وہ پوری امت ہے قیامت تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن چلانا یہ امت کی ذمہ داری ہے. اور فرمایا کہ خاتم النبیین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یہ ایک عظیم صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کسی کو یہ لقب نہیں ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دے کر امت کو ایک عظیم فتنے سے بچا لیا. اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے وہ علاقوں میں آتے تھے، ملکوں میں آتے تھے. ایک نبی ابھی باحیات ہوتے تھے، دوسرے نبی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اور اسی اثنا میں کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی نکلتے تھے.
تو اس وقت امت کے لیے بہت آزمائش تھی، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ حقیقی نبی کون سا ہے اور جھوٹی نبوت کا دعوے دار کون سا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا اور یہ کلیئر کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اب امت کو یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی نبوت کے دعوے دار کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، ان کو پرکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی اس سے نبوت کی دلیل مانگے تو یہ نبوت کی دلیل مانگنے والا اس کے کفر کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سیکون بعدی ثلاثین کذابین، میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر آدمی دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، لیکن آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نبوت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 1.25 لاکھ انبیاء آئے، سمجھو کہ ایک مکان ہے، مکان مکمل ہو گیا تھا لیکن اس میں ایک اینٹ کی گنجائش باقی تھی۔ فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا وہ محل جو ہے وہ مکمل کر دیا، اب اس پہ کوئی اینٹ لگانے کی، کوئی پتھر لگانے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں، البتہ روحانی باپ ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی آدمی خط مکمل کرتا ہے تو اس کے لفافے پر مہر لگا دیتا ہے، یہ مہر اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ جو کچھ مضمون لکھا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس میں نہ کوئی ایک حرف نکالنے کی گنجائش ہے، نہ کسی حرف کے اضافے کی گنجائش ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو مہر لگا کر ختم کر دیا کہ اب اس میں کسی اور کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی توفیق عطا فرمائے۔